السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ کو سعودی عرب کی تمام تازہ ترین خبروں میں۔ سعودی عرب میں ماحولیات کے تحفظ کی اسپیشل فورسز نے کہا مقامی لکڑی کی غیر قانونی منتقلی اور فروخت پر 34 افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز نے ایس پی اے کے حوالے سے بتایا، ریاض میں جن 34 افراد کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے ان میں 21 سعودی شہری، 9 سوڈانی باشندے، 2 پاکستانی اور باقی 2 کا تعلق یمن اور انڈیا سے ہے۔ ان افراد پر 52 ٹن مقامی لکڑی غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے اور اس کو فروخت کرنے کی کوشش کا الزام ہے۔ ایس پی اے کے مطابق قانونی کارروائی اس مہم کا حصہ ہے جو وزارت داخلہ نے ماحولیات کے تحفظ کی خصوصی فورس کے ذریعے وزارت پانی، زراعت اور وزارت ماحولیات کے تعاون سے شروع کی۔ اس مہم کے تحت ماحول کے تحفظ، وائلڈ لائف اور تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے مملکت میں قوانین اور قواعد پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کی اسپیشل فورسز کے ارکان کی تعداد 1100 ہے۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں دوسری بڑی نیوز کی جانب۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق ربیع نے ہیلتھ پاسپورٹ کا اجرا کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر توفیق ربیع نے کہا، سعودی ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت ادارے کے تعاون سے ہیلتھ پاسپورٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ کورونا ویکسین کی دوسری انجیکشن لگوانے والوں کو خودکار سسٹم کے ذریعے ہیلتھ پاسپورٹ جاری کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، ویکسین کی دوسری خوراک لینے کے چند منٹ بعد توکلنا ایپ پر ہیلتھ پاسپورٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ویکسین کی فراہمی پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، ویکسین کے حصول کے لیے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی خصوصی دلچسپی کو سراہا ہے۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں دوسری بڑی نیوز کی جانب۔ دنیا کے 110 طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست میں سعودی پاسپورٹ کو 66واں نمبر مل گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پاسپورٹ انڈیکس کے ادارے نے آیاٹا کے اعداد و شمار کی بنیاد پر رینکنگ کی۔ سعودی پاسپورٹ کے بارے میں کہا، سعودی شہری دنیا کے 79 ممالک میں پیشگی ویزے کے لیے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ ادارے نے پاسپورٹ کی رینکنگ ایسے وقت میں کی ہے جب پوری دنیا میں کورونا کے باعث وسائل سفر کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ پاسپورٹ انڈیکس ادارے نے جاپان، سنگاپور اور جرمنی کو پہلی 3 پوزیشن دی ہیں، جن کے ذریعے جاپانی پاسپورٹ کے حامل کو 191، سنگاپور کے پاسپورٹ کے حامل شخص کو 190، جرمنی کے حامل پاسپورٹ کو 189 ممالک کا سفر کرنے کے لیے پیشگی ویزا لینے کی ضرورت نہیں۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں دوسری بڑی نیوز کی جانب۔ خمیس مشیط میں اے ٹی ایم میں رقوم منتقل کرنے والے ادارے کے 5 سیکیورٹی گارڈ 10 لاکھ ریال چوری کرنے کا ڈرامہ رچا لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کثیر ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل زید الدباش نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، گرفتار شدگان کی کل تعداد 6 ہے، جن میں سے 5 سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ مذکورہ 5 افراد کے منصوبے کے مطابق اے ٹی ایم میں 10 لاکھ ریال منتقل کرنے کے دوران چوری کا واقعہ ہونا تھا، جس میں چور کا کردار ان کے دوست کے ذمہ تھا۔ انہوں نے بتایا، گزشتہ بدھ کے روز شام 4:50 پر پولیس کو واقعے کی اطلاع ملی۔ تفتیشی ٹیم نے واقعے کا جائزہ لینا شروع کیا تو بہت جلد معلوم ہوا چوری کا واقعہ ڈرامے کے سوا کچھ نہیں۔ پولیس نے 5 سیکیورٹی اہلکار کو گرفتار کر لیا اور پوچھ گچھ کے بعد ان کے دوست کا پتہ لگایا جو رقم چوری کر کے فرار ہو گیا۔ مفروض شخص کو جدہ پولیس کے تعاون سے گرفتار کیا جبکہ پوری رقم برآمد کر لی گئی۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں دوسری بڑی نیوز کی جانب۔ ریاض میونسپلٹی نے 1 سال سے تجدید نہ کرانے والے تجارتی اداروں کے لائسنس منسوخ کرنا شروع کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے ان تمام تجارتی اداروں کو ہدایت کی جن کے لائسنس 1 سال سے ختم ہیں، وہ جلد از جلد تجدید کرنے کے لیے رجوع کریں۔ میونسپلٹی نے کہا، 1 سال سے ختم ہونے والے تجارتی لائسنس کا ریکارڈ سسٹم سے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ لائسنس کی منسوخی کے بعد دوبارہ تجدید کرانے پر نئے سرے سے درخواست دینی ہوگی، جبکہ جتنا عرصہ لائسنس ختم رہا اس کی فیس کے علاوہ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ میونسپلٹی نے تجارتی اداروں کو کہا وہ اپنا ختم شدہ لائسنس تجدید کرائیں یا خود آ کر منسوخ کروا دیں۔ میونسپلٹی نے اس اقدام کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، کئی تجارتی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے لائسنس جاری کروا کے کام شروع کر دیا مگر بعد میں کسی وجہ سے ادارہ بند کر دیا۔ ان کا لائسنس ختم ہو گیا مگر انہوں نے منسوخ نہیں کروایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا سسٹم میں انہیں خلاف ورزی کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ لائسنس کے بغیر تجارت کرنے کی ضمن میں آئیں گے جس پر جرمانہ ہوگا۔ ایسی شہری جنہوں نے کاروبار چھوڑ دیا مگر لائسنس منسوخ نہیں کروایا تو ان کے ریکارڈ میں جرمانے کی رقم کا ہر سال اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس صورتحال سے لوگوں کو بچانے کے لیے ختم شدہ لائسنس منسوخ کیے جا رہے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ کو سعودی عرب کی تمام تازہ ترین خبروں میں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کے مابین دو طرفہ تعلقات، GCC ممالک کے مابین تنازعات کے حل کے لیے کی جانے والی سفارتی کاوشوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وزیر خارجہ نے قطر اور خلیجی ممالک کے مابین تنازعات کے حل کے لیے سعودی عرب کے مثبت کردار کو سراہا۔ پاکستان وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب کو کورونا وبا کے باوجود GCC 2021 کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ وزیر خارجہ نے GCC کے ممبر خلیجی ریاستوں کی جانب سے باہمی درینہ تنازعات کے حل کے لیے آمادگی اور مثبت رویوں کو سراہتے ہوئے اسے خلیجی خطے میں امن و استحکام کے لیے نیک شگون قرار دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی سطح پر دو طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر مشاورت کی۔ وزیر خارجہ نے نیامہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس کے موقع پر مسئلہ کشمیر اور اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف قراردادوں پر سعودی عرب کی حمایت پر سعودی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں دوسری بڑی نیوز کی جانب۔ سعودی وزارت صحت نے کہا جمعرات کو نئے کورونا وائرس کے 108 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 138 مریض صحت یاب ہوئے۔ کووڈ-19 کے باعث جمعرات کو 6 نئی اموات ہوئی۔ وزارت صحت کے اعلامیے کے مطابق جمعرات کو 108 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد اب کل مریضوں کی تعداد 3,63,485 ہو گئی، جبکہ 138 مریضوں کے صحت مند ہونے کے بعد شفا یاب کل افراد کی تعداد 3,55,037 ہو گئی۔ وزارت صحت نے بتایا 6 اموات کے بعد اب تک وفات پانے والوں کی کل تعداد 6,278 ہے۔ 328 مریض انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں، جبکہ کورونا کے 2,170 ایکٹیو کیسز ہیں۔ جمعرات کو ریاض سے 48، مکہ مکرمہ 24، الشرقیہ 15، شمالی حدود ریجن 7، مدینہ منورہ اور تبوک میں 3، جازان، نجران اور عسیر میں 2، جبکہ قصیم اور حائل میں 1 کورونا کا نیا مریض سامنے آیا۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں دوسری بڑی نیوز کی جانب۔ سعودی شہری ڈاکٹر مشعل بن ہشام ہرسانی نے نابینوں کے لیے القرآن ریڈر ایجاد کر لیا۔ یہ ریڈر ہے۔ یہ قرآن کریم کے حروف کو خودکار سسٹم کے تحت بریل رسم الخط میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی بدولت قرآن پاک کی صورتوں اور صفحات اور سورتوں تک رسائی لمحوں میں ہو جاتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے نابیناؤں کے لیے قرآن کریم ریڈر کی ایجاد پر دلی مسرت اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ مفتی اعلیٰ سے ریڈر کے موجود ڈائریکٹر ہرسانی اور وادی مکہ پروجیکٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل الاف نے ملاقات کر کے نئے ایجاد کے بارے میں تعارف دیا تھا۔ آل شیخ نے، جو خود بھی بینائی کی نعمت سے محروم ہے، القرآن ریڈر کا تجربہ کیا۔ انہوں نے کہا اس کی بدولت نابیناؤں کو قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ میں بڑی سہولت ہوگی۔ نابینا حضرات بھاری جلدوں میں بریل سسٹم پر مطبوعہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دشواری محسوس کرتے تھے، اب وہ اس زحمت سے آزاد ہو جائیں گے۔ آل شیخ نے الہرسانی کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائیں بھی دیں۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں دوسری بڑی نیوز کی جانب۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا انڈیا کشمیر میں زمینی صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ، غیر ملکی میڈیا، انسانی حقوق کے مبصرین اور دیگر غیر جانبدارانہ بین الاقوامی اداروں کو مکمل رسائی کی اجازت دے۔ ریاض میں پاکستان سفارت خانے کی زیر اہتمام یوم حق خودداریت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جمعرات کو میڈیا بریفنگ میں پاکستان کے سفیر نے کشمیری عوام کی حق خودداریت کی جدوجہد اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کی۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔